تماشا یہ ہے کہ قوم کے بے تحاشا وسائل ضائع کرنے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ معاشی عدم استحکام کی اصل وجہ عمران خان کی انا اور سیاسی نابالغ پن ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ ضمنی انتخاب میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے وہی انہیں پتھر ماریں گے۔ انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا انتشار یقیناً ناکام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں عبدالرؤف۔ حکومت میں آنے کے بعد اس میں شامل سب جماعتوں نے یوں لگتا ہے جیسے سیاست چھوڑ دی ہے، جبکہ عمران خان بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ وہ سادہ لو عوام کو اپنا جھوٹ بیچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن حکومت اپنا سچ بھی عوام کو نہ پہنچا سکی۔ معیشت کے سلسلے میں جو بارودی سرنگیں سابق حکومت نے بچھائی تھیں وہ بھی یہ لوگ عوام یعنی جن کو کہتے ہیں نہیں سمجھ سکے، اور نہ ہی حکومت ان کو سمجھا سکی۔ لوگ ناقابل برداشت مہنگائی کا ذمہ دار موجودہ حکمرانوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ جہاں لوگ کارکردگی نہیں بلکہ تصورات اور پرسیپشنز کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں یا پھر لیڈروں کے رویے کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہاں کا نمبر 1 مسئلہ امن و امان ہے، جس سے بڑی جماعتیں لا تعلق ہیں۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کے مقابلے میں امن کی کوشش کرنے والا کوئی امیدوار کھڑا ہوتا تو وہ عمران خان کی ضمانت ضبط کروا دیتا۔ تماشا یہ ہے کہ قوم کے بے تحاشا وسائل ضائع کرنے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی عمران خان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 2 نشستیں کم جبکہ حکومت کی 2 بڑھ گئیں۔ ایک فائدہ بہرحال یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی غیر جانبداری ثابت کر دی اور پی ٹی آئی والے اسے گالیاں دینے میں ایک دن کا وقفہ کر گئے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مبینہ طور پر جانبدار ہیں، اس لیے وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، انہیں برطرف کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی ہے اور انہیں ہٹانے کا طریقہ کار آئین کے تحت وہی ہے جو کسی جج کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی منظوری صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی دے سکتی ہے۔ میڈیا غیر جانبدار ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اپنے اپنے دور اقتدار میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بہت سے صحافیوں کو پال پوس کر جوان کیا۔ تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کی خریداری کی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی محبت میں بہت سے صحافی اپنے تمام اصول بالائے طاق رکھ کر پی ٹی آئی کے ہمدرد بن گئے۔ لوگ خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی ذہن تعصبات سے مکمل آزادی نہیں پا سکتا سوائے اس شخص کے جو غیر معمولی علم رکھتا، ہمیشہ اپنے باطن پر نگران رہے اور سچ بولنے کا اس نے تہیہ کر رکھا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی بھی صحافیوں اور خاص کر خاتون صحافیوں کو اس سطح کی بےہودگی اور ہراسگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا جائے۔ یہ تمغہ صرف تحریک انصاف ہی کو جاتا ہے کہ ان کے کارکن ان کے سربراہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خاتون صحافی کے سوال پر دوسری خاتون صحافی کے بارے میں انتہائی غیر مناسب جواب دیا۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور RIUJ کے وفد سے ملاقات کے دوران ایک خاتون صحافی نے کہا کہ خواتین صحافی جلسے کور کرنے جاتی ہیں تو پی ٹی آئی ورکرز تنگ کرتے ہیں۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ورکرز کو اس سلسلے میں ضرور ہدایت دوں گا۔ تاہم اس موقع پر عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ غریدہ فاروقی ہجوم میں گھس جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ تنگ کرتے ہیں۔ غریدہ فاروقی مردوں میں گھسے گی تو ایسے ہی ہوگا، آ بیل مجھے مار۔ غریدہ فاروقی کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ صحافیوں کو لفافہ صحافی کیوں کہتے ہیں تو عمران خان نے جواب دیا کہ انہوں نے سلیم صحافی کے علاوہ کسی صحافی کے متعلق ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا ٹرولنگ پر عمران خان نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا وہ اسے
نہیں روک سکتے، یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا انہوں نے پورے ملک میں صرف نجم سیٹھی پر کیس کیا تھا جو اب بھی چل رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں من پسند صحافیوں کو بلائے جانے کے سوال پر کہا انہیں نہیں معلوم کون کون لوگ کن چینلز کو پریس کانفرنس میں نہیں آنے دیتے۔ عمران خان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایسے ذاتی اور بے بنیاد حملے اور بد تہذیبی سے صحافیوں کی زبان بندی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صحافیوں سے بڑا پرانا تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحافیوں تو گولیاں کھانے، اغوا ہونے، ہراساں کیے جانے سے نہیں ڈرے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے الزامات پر سلیم صافی نے عمران خان کو چیلنج دے دیا۔ سین صحافی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مراد سعید شبلی فراز اور فواد چودھری پر مشتمل کمیٹی پی ایف یو جے کے صدر کی قیادت میں بنائے جو ان دونوں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ ان کا کہنا تھا اگر وہ لفافی ثابت ہوئے تو جو چور کی سزا وہ ان کی سزا، اور اگر عمران خان لفافی ثابت ہوئے تو انہیں سیاست چھوڑ کر معافی مانگنا پڑے گی۔ مجھے نہیں لگتا عمران خان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سلیم صافی کے اس چیلنج کو قبول کریں۔ ان کو قبول کرنا ضرور چاہیے، اور اگر انہوں نے الزام لگایا تو پھر اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے، وگرنہ کمیٹی بنانے میں کیا حرج ہے۔ حکومت آنے کے بعد جب پی ڈی ایم کی قیادت اور بالخصوص شریف خاندان نے ملکی معاشی صورتحال دیکھی تو ان کا ہوش اڑ گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے تیل کی قیمت بے تحاشا بڑھانا ہوگی تو شریف خاندان سوچتا رہا کہ ایسے سخت فیصلے کرنے اور اس کا سیاسی نقصان اٹھانے کے بجائے دوبارہ الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس کے باوجود وہ اب الیکشن کی راہ میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ 3 سال کپتان نے حکومت کی، پھر تمام سیاسی جماعتیں یکا یک متحد ہوئیں، اچانک ان پر انکشاف ہوا کہ مل کر وہ کپتان کی حکومت گرا سکتی ہیں۔ پھر 6 ماہ انہوں نے بھی حکومت کر لی، پھر ضمنی الیکشن میں انہیں ابرتناک شکست ہوئی۔ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے ملک میں معاشی عدم استحکام ہے۔ اسلام آباد کو چاروں طرف سے کاٹ کر ایک جزیرہ بنا دیا گیا ہے۔ بڑے کاروباری اپنا سرمایہ چھپا کر بیٹھے ہیں یا اسے بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، لیکن ان سب سچائیوں کے باوجود معاشی عدم استحکام کی اصل وجہ عمران خان کی انا اور سیاسی نابالغ پن ہے۔ موجودہ حکومت اب تک عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام کر کے اس کو اپنے اوقات میں رکھنے کا بندوبست نہیں کر سکی، مگر اب ایک بار پھر یہ باز گشت ہے کہ لانگ مارچ کے نام پر انتشار پھیلایا گیا تو اس بار ریاست اپنی رٹ ضرور قائم کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ ایک بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف زرداری کریں گے، لہٰذا وہ آصف زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں۔ ممکن ہے یو ٹرن خان کو ان سے معافی کی درخواست کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو ابھی ایک اور جیالے نے شکست دی ہے، عام انتخابات میں ان کا مقابلہ جیالوں سے ہوگا۔ ضمنی انتخاب میں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے وہی انہیں پتھر ماریں گے۔ ہوگا کیا یہ تو وقت بتائے گا، جو کہ زیادہ دور نہیں، لیکن اب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اتنا ہی کہہ کے کہ پاکستان کا سوچنا چاہیے، تمام لوگوں کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ وہ لوگ جو انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا انتشار یقیناً ناکام ہوگا، چونکہ پاکستانی عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ انتشار پیدا کرنے والے محب وطن نہیں ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔